بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ صاحب بنیا اور میں ICS نے لوٹ کسوٹ میں جنم لیا، مار دھاڑ میں پروان چڑھی، سلطنت آرائی میں عروج پایا اور برصغیر میں آزادی کے نزول کے ساتھ ہی دم توڑ دیا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنوبی ایشیا میں تجارت کے پردے میں سیاست کا جال پھیلایا تو اس کے جلوہ میں ملازمین کا ایک لاؤ لشکر بھی اس خطۂ ارض پر ٹڈی دل کی طرح امنڈ آیا۔ یہ ملازم عام طور پر کمپنی کے ڈائریکٹروں کے بھتیجے، بھانجے، بیٹے یا ان کے دوست احباب کے اعزاء و اقارب ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہ 5 پاؤنڈ ماہوار تک مقرر تھی، لیکن اس کے علاوہ ذاتی تجارت کرنے کی بھی ان کو کھلی چھٹی تھی۔ چنانچہ اکثر ملازم کمپنی کا کام کم اور نجی تجارت زیادہ کیا کرتے تھے۔ مقامی راجوں، راجواڑوں، زمینداروں اور رئیسوں سے زبردستی نذرانے وصول کرنے کا رواج بھی عام تھا، اور اس طرح اکثر ملازم چند سال میں لاکھوں روپے سمیٹ کر انگلستان واپس چلے جاتے تھے۔ واپسی پر وہ ایک آدھ ملازم چھوکرا یا طرح دار آیا بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور جب وہ انگلینڈ کے مضافات میں بیش قیمت جائیدادیں خرید کر اپنا ٹھاٹھ جماتے تھے تو وہاں کی سوسائٹی میں نواب کہلاتے تھے۔ مال و دولت سمیٹنے کا یہ نیا راستہ دیکھ کر دوسرے انگریزوں کی بھی رال ٹپکنے لگی، اور ہندوستان میں کمپنی کی ملازمت حاصل کرنا ایک باقاعدہ مہم کی صورت اختیار کر گیا۔ اب لندن میں ڈائریکٹروں کی بر آئی اور انہوں نے بھی کھلے بندوں ہاتھ رنگنے شروع کر دیے۔ چنانچہ کمپنی کی اسامیاں فروخت ہونے لگیں۔ ڈائریکٹر صاحبان ایک اسامی کی قیمت 2000 سے 3000 پاؤنڈ تک وصول کرتے تھے۔ اسامی سفارش سے ملی ہو یا قیمت دے کر خریدی گئی ہو، کمپنی کے ملازمین کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہندوستان آ کر وہ کم سے کم عرصہ میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹیں اور پھر وطن عزیز واپس جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ اس مقصد براری کی دھن میں انہوں نے طرح طرح کے پاپڑ بیلنے شروع کر دیے تھے۔ جب کمپنی کا نیا ملازم ہندوستان پہنچ کر جہاز سے اترتا تھا تو سب سے پہلے اسے یہاں کا بنیا ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا۔ ہر انگریز کے ساتھ ایک بنیا ہر وقت اس طرح چپکا رہتا تھا جس طرح جسم کا سایہ ساتھ لگا رہتا ہے۔ انگریزوں کی ذاتی تجارت کے لیے سرمایہ بنیا فراہم کرتا تھا، اسمگلنگ کے کاروبار کے نت نئے راستے وہ نکالتا تھا، گھروں کے لیے فرنیچر اور آرائش و زیبائش کا سامان وہ لاتا تھا، باورچی خانے کی روزمرہ ضروریات اس کے دم قدم سے پوری ہوتی تھیں۔ گھریلو ملازمین کا چناؤ اس کے مشورے سے ہوتا تھا۔ نذرانہ وصول کرنے کے لیے موٹی موٹی اسامیوں کی نشاندہی بھی بنیا کرتا تھا، اور اپنے فرنگی آقاؤں کی جنسی حاجات بھی بڑے رکھ رکھاؤ سے اپنی نظر التفات ہر دم مرکوز رکھتا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر طرح کے مسائل کو آنن فانن حل کرنے پر بنیے نے کچھ ایسی مہارت حاصل کر رکھی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اکثر ملازم اس کے بنے ہوئے جال میں بے بس مکڑیوں کی طرح جکڑے بندھے رہتے تھے۔ ابتدا میں انگریزوں اور ہندو بنیوں کا گٹھ جوڑ تجارتی لین دین سے شروع ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ایک عالمگیر بلا کی طرح اس نے باہمی خیر سگالی کے ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بہت بڑی قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں مسلمانوں کو اپنا واحد دشمن تصور کرتے تھے۔ یہ ملی بھگت خوب رنگ لائی۔ جب انگریزوں نے برصغیر پر اپنا تسلط جمانے کا آغاز کیا تو تجارتی بنیا ان کا دستِ راست تھا، اور آزادی کے بعد جب انہوں نے یہ خطۂ ارض چھوڑا تو سیاسی بنیا ان کا ہمدم و ہمراز تھا۔ یہ محض حسن اتفاق ہی نہ تھا کہ ہندوؤں نے جس انگریز سے چھٹکارا حاصل کیا تھا اسی انگریز کو برضا رغبت ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بھی تسلیم کر لیا تھا۔ برٹش فراست اور بنیا سیاست کی یہ کامیابی چانکیہ کے فلسفہ ریاست کے عین مطابق تھی، جس میں راجنیتی کے کاروبار میں جھوٹ اور فریب واجب ہے، اور ضرورت کے وقت گدھے کو اپنا باپ بنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ 150-200 سال پہلے ان دونوں کا نصب العین مسلمانوں کے بنائے ہوئے اقتدار کو پامال کرنا تھا۔ آزادی کے بعد اب دونوں کا مقصد ایک نئی ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست کو درہم برہم کرنا بن گیا۔ یوں تو بنیا گیری عام طور پر ایک انفرادی پیشہ تھا، لیکن کلکتہ میں چند منچلوں نے مل کر بنیوں کی ایک کمپنی بھی کھول لی تھی۔ اس فرم کا نام 4 یار تھا، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بڑے بڑے ٹھیکوں کا کام کرتی تھی۔ 4 مئی 1799 کا وہ منحوس دن تھا جب سرنگا پٹم کے تاریخی معرکے میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے انگریزوں کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ اس فتح کی خوشی میں لارڈ کارنو ایلس نے کلکتہ تھیٹر میں ایک شاندار محفل رقص و سرور منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ ہال میں جگہ جگہ دشمن سے چھینے ہوئے سامان حرب کی نمائش لگائی گئی۔ دیواروں پر بڑے بڑے آئینوں کے سامنے معرکہ سرنگا پٹم کے مختلف مناظر کی قد عدم تصویریں بنا کر لٹکائی گئیں۔ ستونوں پر بڑی خوبصورتی سے رنگ برنگ ریشم کے تھان منڈے گئے۔ چھت سے رنگین سلک کی بڑی بڑی چادروں کو شامیانوں کی صورت میں آویزاں کیا گیا۔ انگریزوں کی جس رجمنٹ نے سرنگا پٹم کی جنگ میں حصہ لیا تھا ان کے جھنڈے ہال کے عین وسط میں لہرائے گئے۔ ان کے عین نیچے سلطان ٹیپو شہید کے جھنڈوں کو الٹا لٹکایا گیا۔
ڈانس رات 11 بجے شروع ہوا اور صبح 5 بجے تک جاری رہا۔ میمون نے سفید ساٹن کی چست وردیاں پہنی ہوئی تھیں جن پر ریشم کے دھاگے سے 4 مئی کے الفاظ جلی حروف میں کاڑھے ہوئے تھے۔ ڈانس کے درمیان جب مے نوشی کے لیے کچھ وقفہ ہوتا تھا تو زرق برق کپڑوں میں ملبوس ہندوستانی ناچنے اور گانے والیاں مبارکبادی کے نغمے گا کر معزز مہمانوں کا دل بہلاتی۔ ارباب نشاط کے ان طائفوں کو چاریار نے بڑے اہتمام کے ساتھ بنارس سے فراہم کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے خاص طور پر چاریار کے بنیوں نے یہ انوکھی اپچ نکالی تھی کہ ٹیپو سلطان کا درباری لباس اس محفل میں کام کرنے والے خدمتگاروں اور چپڑاسیوں کو پہنایا گیا تھا۔ اپنے بنیے کی سرپرستی میں کمپنی کے انگریز ملازموں کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں رہتا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب جب صاحب بہادر کی آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے حمال دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو کر کھڑکیاں اور دروازے کھولتا تھا، مسالچی بستر پر تنی ہوئی مچھردانی سمیٹتا تھا، ایک طرف سے بہرا چھوٹا حاضری کی چائے پیش کرتا تھا، دوسری جانب سے حجام لپک کر بھرتا تھا اور صاحب کے سر کے نیچے 2-3 تکیے رکھ کر لیٹے لیٹے ہی اس کی شیپ بنا دیتا تھا۔ چلمچی اور آفتابہ لا کر بستر پر ہی اس کا منہ ہاتھ دھلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ بریک فاسٹ کے لیے بیٹھتا تھا تو یہی حجام کرسی کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کیا کرتا تھا، بال بناتا تھا، وگ جماتا تھا، کانوں کی میل نکالتا تھا اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو چٹکاتا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی حقہ بردار حقے کی نلی اس کے منہ میں دے کر خود پیتل کی ایک چمکدار پھکنی سے چلم کی آگ سلگاتا رہتا تھا۔ حقے کی پہلی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی صاحب کا بنیا جھک جھک کر سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازموں کی فوج ظفر موج کا ریلا اندر آتا تھا۔ خانساماں، بہرا، مسالچی، حمال، مالی، بہشتی، کتے والا، پنکھے والا، دھوبی، درزی سب باری باری سلام کر کے اپنی دن بھر کی ضروریات پیش کرتے تھے۔ بنیا انہیں پورا کرنے کا بیڑا اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد دفتر کے منشی، متصدی، پیشکار، ہرکارے، چوبدار اور چپڑاسی پیش ہوتے تھے۔ 10 بجے صاحب کمرے سے برآمد ہو کر اپنی حیثیت کے مطابق گھوڑے یا پالکی یا پھٹن پر سوار ہوتے تھے۔ ان کے سر پر چھاتا کھلتا تھا اور آگے پیچھے 10-15 چوبداروں، برقندازوں اور چپڑاسیوں کا جلوس چلتا تھا جو بڑی خوبصورت رنگین وردیوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ کچھ وقت دفتر میں گزار کر سارے مقامی انگریز 1 بجے ٹفن کے لیے جمع ہوتے تھے۔ لنچ میں 15 سے 18 تک کھانے کے کورس اور 4-5 قسم کی شرابیں ہوتی تھیں۔ 4 بجے کھانے سے فارغ ہو کر شام کے 7 بجے تک قیلولہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد بار ایک بار پھر ان کے کان کی میل نکالتا تھا، انگلیوں کے جوڑ چٹکاتا تھا اور بال سنوار کر سر پر وگ جماتا تھا۔ 8 بجے سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ہوا خوری کے لیے نکلتے تھے اور 10 بجے ڈنر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ڈنر کے بعد رات گئے تک حقے اور شراب کا دور چلتا تھا۔ اس محنت شاقہ کے عوض یہ لوگ چند برس میں لاکھ پتی بن کر اپنے وطن سدھارتے تھے۔ دولت سمیٹنے کے اس کاروبار میں نذرانوں کی وصولی کو بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ نذرانہ دراصل رشوت ہی کا دوسرا نام تھا۔ سب سے بڑا نذرانہ کلائیو نے بنگال کے غدار میر جعفر سے وصول کیا تھا۔ اس نذرانے کا تخمینہ 30 لاکھ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا۔ اپنی تاریخی غداری کے شکرانے میں اس ننگے دنیا، ننگے دین، ننگے وطن میر جعفر نے اپنی وصیت میں بھی 3.5 لاکھ روپے کے جواہرات اور 1.5 لاکھ روپے کا سونا کلائیو کے لیے ان القابات کے ساتھ چھوڑا تھا۔ ہمارے ہیرو، ہماری آنکھوں کے نور، نواب علی قدر لارڈ کلائیو کے نام جو میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ نذرانوں کے علاوہ میر جعفر کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور لارڈ کلائیو کمپنی پر بھی بے دریغ ہاتھ صاف کرتا تھا۔ ایک بار اپنی تنخواہ وغیرہ کے علاوہ اس نے 2 برس کے متفرق اخراجات کا جو بل ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول کیا تھا، اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ یورپ سے آنے کا خرچ ان 3,000 پاؤنڈ کے علاوہ جو کمپنی نے لندن میں دیے تھے، 73,479 روپے 15 آنے 6 پائی۔ متفرق اخراجات 99,629 روپے 12 آنے۔ کھانے پینے کے اخراجات 97,462 روپے 1 آنا 8 پائی۔ ملبوسات 16,987 روپے 4 آنے 7 پائی۔ ملازمین کی تنخواہ 19,722 روپے 11 آنے 4 پائی۔ دیگر چھوٹے چھوٹے اخراجات 11,674 روپے 10 آنا 7 پائی۔ سیکرٹری کو انعام 14,928 روپے 7 آنا 2 پائی۔ 3,33,895 روپے 7 آنا 2 پائی۔ اپنے بنیوں کے تعاون سے کمپنی کے بہت سے انگریز ملازم خفیہ طور پر چھوٹے چھوٹے مقامی حرم بھی قائم کر لیتے تھے، لیکن باقاعدہ شادی وہ صرف میموں سے ہی رچاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹر انگلستان سے آنے والے ہر بحری جہاز میں شادی کی خواستگار میموں کی کھیپ بھی ہندوستان بھیجتے تھے۔ یہ خواتین نئے نئے فیشن کے ملبوسات اور سامان آرائش سے لدی پھندی آتی تھیں اور اپنے دل پسند خاوند کا شکار کرنے کے لیے طرح طرح کے دامیں تجویز
بچھا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ ان کے دل کو نوجوانوں کی نسبت بوڑھے خاوند زیادہ پسند آتے تھے۔ عمر زدہ انگریز ہندوستان کی آب و ہوا میں سال ہر سال کی بسیار خوری اور مے نوشی کے بعد قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کی جوان بیویاں بہت جلد ان کی سمیٹی ہوئی دولت کی وارث بن جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ خاوند کے مرتے ہی بیوہ کے نام عمر بھر کے لیے 300 پاؤنڈ سالانہ کی پینشن بھی مقرر ہو جاتی تھی۔ جو عورت ہندوستان آنے کے بعد 1 سال تک خاوند پھانسنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اسے کمپنی کے خرچ پر واپس انگلستان بھیج دیا جاتا تھا۔ البتہ اختراع درمیان مس ہالڈن نے انگلستان واپس جانے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ اس نے ہندوستان میں کسی خاوند کا سہارا لیے بغیر ہی دولت کمانے کا ایک نیا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ ہندوؤں کی ریت ہے کہ دیوالی کی رات وہ لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں تاکہ سارا سال ان پر مایا کی بارش برستی رہے۔ اگر کماری کنیا کے برہنہ جسم پر سونے چاندی کے سکے رکھ کر پوجا پاٹ کی جائے تو لکشمی دیوی کا دل زیادہ آسانی سے خوش ہو جاتا ہے۔ چند بنیوں کی مدد سے مس ہالڈن نے دیوالی کی راتوں کے لیے کنواری کنیا کا روپ دھار لیا۔ دولت کے پجاری اس کے عریاں بدن کو بڑی فنکاری سے روپوں اور اشرفیوں سے سجاتے تھے، اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر ساری رات بڑی عقیدت سے لکشمی دیوی کو برماتے اور اپنے قلب و نظر کو گرماتے تھے۔ رفتہ رفتہ مس ہالڈن ہلدی دیوی کہلانے لگی۔ دھن کی موج ہلدی دیوی، من کی موج ہلدی دیوی کی پھپتیوں کے ساتھ اس کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ پوجا پاٹ کے لیے اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ ہر رات دیوالی کی رات بننے لگی۔ کمپنی کے ملازمین ایک سفید فام عورت کی ان حرکات پر بڑے چراغ پا تھے۔ ایک طویل سازش کے بعد آخر انہوں نے مس ہالڈن کو زبردستی انگلستان بھجوا دیا۔ اس نے اپنی واپسی کے خلاف عدالتوں میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتیں مقدموں کا فیصلہ انصاف کی روح سے نہیں بلکہ مصلحت کی روح سے کرنے کی پابند تھیں۔ کمپنی کے عدالتی نظام میں کسی گورے کے ہاتھوں کالے کا قتل بڑا جرم شمار نہ ہوتا تھا۔ ایسے مقدمات میں مقتول اکثر بنگلوں اور دفتروں کے پنکھا کلی ہوتے تھے۔ انہوں نے دن رات مسلسل پنکھا کھینچنے کی بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ بسا اوقات وہ پنکھے کی رسی اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ کر فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ اس حالت میں اگر کبھی انہیں اونگ بھی آ جاتی تھی تو ان کی ٹانگ متواتر چلتی رہتی تھی اور پنکھا بدستور ہلتا رہتا تھا، لیکن اگر شومیے قسمت سے کسی وقت پنکھا بند ہو جائے تو گرمی، نیند اور شراب کے خمار میں بکھلایا ہوا صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا اور سوئے ہوئے کلی کے پیٹ میں زور سے ٹھوکر مار کر اسے بیدار کرتا تھا۔ کئی بار اس ٹھوکر کی ضرب سے بیچارے کلی کی تیلی پھٹ جاتی تھی اور وہ وہیں لیٹے لیٹے دم توڑ دیتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں صاحب کو کبھی 1 روپیہ جرمانہ ہو جاتا تھا، کبھی محض وارننگ ملتی تھی، کبھی بالکل باعزت بری۔ ہندوستانی کو سب سے کڑی سزا چوری کے جرم پر ملتی تھی، مجرم عورتیں ہوں یا مرد۔ عام طور پر انہیں چوراہوں میں برسر عام ہر روز 39 کوڑے اس وقت تک لگائے جاتے تھے جب تک کہ وہ چوری کا مال واپس نہ کر دیں۔ تپے ہوئے گرم لوہے سے چہرہ، ہاتھ اور ٹخنے داغنا بھی ایک عام سزا تھی۔ کچھ قیدیوں کو ہفتے میں 1 یا 2 بار کاٹ بھی مارا جاتا تھا۔ کسی کو لکڑی کے شکنجے میں کس کر اس کی نمائش کرنے میں جسمانی تکلیف کی نسبت تذلیل اور تشہیر کا عنصر زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔ اکثر مقامات پر ہندوستانیوں کے لیے انگریزوں کے سامنے کسی سواری پر بیٹھنا ممنوع تھا اور بارش یا دھوپ میں چھاتا کھول کر چلنے کی بھی ممانعت تھی۔ کوئی 200 برس تک اسی طرح منمانی کارروائیوں سے کمپنی بہادر نے ایک ہاتھ سے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ملک گیری کی مہم ایسی کامیابی سے چلائی کہ 1853 میں اس کا تجارتی کاروبار قانونی طور پر بند ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔